ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں کہ امریکہ میں ایک سیلیبریٹی ہیں ٹوئچ ان کا نام ہے, وہ ایلن ڈی جنرس کا ایک کامیڈی ٹائپ کا آپ کہہ لیں شو ہوتا ہے جہاں پہ وہ گیسٹ وغیرہ بلاتی ہیں. ان کے یہ ڈی جے تھے اور ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے. ہی واز 40 years old and the part that's troublesome or worrying is that he actually committed suicide and he has just been added to the long list of celebrities جو کہ اس امریکن ڈریم کو لیو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اعتبار سے اگر دیکھا جائے فرام دا پیورلی یعنی ورلڈلی پرسپیکٹیو تو کہ بڑی ڈریم جاب ہے. امریکہ میں آپ ہیں, آپ ایک جگہ پہ ڈی جے ہیں, آپ ایک بڑے پاپولر شو کے ممبر ہیں, وہاں پہ آپ ریگولر فیچر کرتے ہیں, دا ہول ورلڈ نوز یو, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ ان دا جو بھی کمیونٹی آپ کی اس کے اندر لوگ آپ کو جانتے ہیں, اور آپ مشہور بھی بڑے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ دیر از سم you know you're not satisfied with life to the point that you're going towards depression and so on, and although there are many reasons, but the thing is کہ جب یہ واقعات اتنی فریکوینسی سے ہوتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہو کہ you know how many celebrities you hear every now and then کہ وہ خودکشی کر کے مار گئے, خودکشی کر کے مار گئے. مطلب میں ایک فرام اے پیورلی اگر ورلڈلی پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو اگر ایک بندہ غریب ہے اور وہ اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا لیتا ہے تو آئی کین انڈرسٹینڈ اینڈ آئی کین ایمپتھائز کہ یہ بچہ بندہ بیچارہ غریب تھا, یا ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو پرووائڈ نہیں کر پاتی, ہسبینڈ چھوڑ کے چلا گیا تھا, وہ پل سے چھلانگ مار دیتی ہے. تو obviously there are very tragic events, but you can understand to some degree کہ okay fine, life was tough, life was tough. They were dealing with some very serious financial crunch and crisis which اپنی زندگی کے لیے ان کو فائٹ کرنا پڑا تھا, and they decided to take the path کہ جی, اور obviously we understand خودکشی حرام ہے, بٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ وائی شی ڈیڈ دیٹ اور وائی ہی ڈیڈ دیٹ. بٹ یہاں پہ یہ جو سیلیبریٹی سوسائڈ ہے نا وہ بڑی پریشان کن اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس ہوتی ہے, منی, فیم, یعنی ہاں وہی منی, فیم, فالوورز, کمفرٹیبل لائف اسٹائل, نائس کار, نائس ہاؤس, نائس دس, نائس دیٹ, ایوری تھنگ. پھر بھی ایک بندہ خودکشی کر لے. اب آپ کہتے ہو اچھا پھر تو اچھا نہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی مانیٹری مسئلہ نہیں تھا, فائنینشیل کرنچ نہیں تھا, لیونگ اسٹائل کا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ مینٹل ہیلتھ ایشو تھا. اچھا تو مینٹل ہیلتھ ایشو کیا بنا, واٹ ہیپنڈ, واٹ کائنڈ آف ٹریجڈی ور یو گوئنگ تھرو کہ یو ہیڈ ٹو اینڈ یور لائف. اینڈ سو آفن ٹائم جب آپ ان سارے کیسز کو سامنے رکھو, آئی مین obviously you can understand کہ یہاں پہ مینٹل ہیلتھ ایشو کو ہو سکتا ہے, کسی کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ہوگا, کسی کو مے بی کسی کو اسکیزوفرینیا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, وٹ ایور اٹ مائٹ بی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب اتنے زیادہ کیسز آپ کے سامنے آئے نا کہ جہاں پہ چیسٹر بیننگٹن خودکشی کر لیتا ہے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ جی سشانت سنگھ انڈیا میں خودکشی کر لیتا ہے, اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ہیتھ لیجر جو ہے وہ اپنے ہوٹل روم میں 16 گولیاں کھا کے مر جاتا ہے, یا ایمی وائن ہاؤس ہے, یا وٹنی ہیوسٹن ہے, یا فلپ سیمور ہافمن ہے, یا رابن ولیمز ہے, یا یہ سارے سیلیبریٹیز ہیں. بہت بہت لمبی لسٹ ہے, آپ ایون سرچ کر سکتے ہیں گوگل. کرس بنوا بھی یاد آ رہا ہے, کرس بنوا ہے, ٹھیک ہے, فٹ بالرز بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے نظر آتے ہیں. تو آپ سوچتے ہو کیا دین واٹ واز مسنگ ان دیئر لائف. And one thing that Allah subhanahu wa ta'ala is very clear about in the Quran, he says that Allah bizikri Allahi tatma'innul qulub. Only in the remembrance of Allah will your hearts find rest. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. The one who turns away from the remembrance of Allah, indeed he will have a very constricted life. تو if یعنی ٹھیک ہے آپ کو mental health issues ہیں, آپ counseling کرائیں, therapy کرائیں, سب کچھ کرائیں, but remember this کہ جو سکون جس کی آپ کو تلاش ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے. ایونچولی آپ نے گھوم پھر کے ادھر ہی آنا ہے. باقی ٹریٹمنٹ بھی کرائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, ضرور کرائیں, ضرور کرائیں, ضرور کرائیں. لیکن یاد رکھو کہ اللہ سے کنیکٹ کرنے میں, یعنی چونکہ ساری خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں, سارا جو سکون ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے, وہ کسی اور چیز میں اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے دور جا کے, اللہ کے ذکر سے دور جا کے کون سی خوشی اور سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ. عارضی چسکے تو مل جائیں گے آپ کو لائف میں, بڑے مل جائیں گے, یہاں گئے تھوڑا سا یہ کر لیا, تھوڑا سا وہ کر دیا, لیکن اصل جو سکون ہے نا, یعنی پلیجر میں اور سکون میں بڑا فرق ہے. پلیجر ہوتا ہے نا عارضی, میں نے آئس کریم کھا لی, میں نے بڑا مزہ آیا, لیکن کیا میری زندگی میں سکون آ گیا؟ نہیں, وہ سکون اس طرح نہیں آتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو کنیکٹ ود اللہ. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ دس پوائنٹس ٹو از دیٹ دس کلچر آف مٹیریلزم, دس کلچر آف ٹرائنگ ٹو ڈپینڈ آن worldly things in order to get some kind of a spiritual satisfaction, that's not going to happen. worldly thing رکھیں, ضرور رکھیں, ضرور رکھیں بھائی, ٹینشن نہیں لیں, ٹھیک ہے, اچھا گھر میں رہیں, اچھا کھانا کھائیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ اس کو نہ چھوڑیں. آپ اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے, اللہ کی یاد کو چھوڑ دیں گے, اللہ کے ساتھ کنیکشن توڑ دیں گے نا, تو بہت اچھے گھر میں بھی رہ کے آپ میزریبل ہوں گے. اور اگر آپ اللہ کا ذکر ہے اور اچھا گھر ہے تو یو ول بی ویری ہیپی. لائک وائز اف یو آر ویری پور بٹ آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے,
تو آپ اندر سے کنٹینٹ ہے, آپ کے اندر شکر ہے, آپ کہتے ہو الحمدللہ اللہ کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس یہ نہیں ہے تب بھی آپ بڑے میزریبل ہیں. تو اصل چیز جو ہے نا وہ مال ہونا یا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے, آپ ہو کے بھی اداس ہو سکتے ہیں اور ہو کے خوش بھی ہو سکتے ہیں. لائک وائز مال نہ ہو کے بھی خوش ہو سکتے ہیں, مال نہ ہو کے اداس بھی ہو سکتے ہیں. اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ سے کنیکشن ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا forget about any kind of خوشی. کیونکہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا نا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے پرنسپل بتایا نا, یہ پرنسپل دینے والا کون ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق اس چیز سے نہیں کہ جو بندہ خودکشی کر رہا ہے کیا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. بھائی کوئی بھی انسان ہے, اس کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہیومن باڈی جو ہے, چاہے وہ مینٹل لیول پہ ہو یا فزیکل لیول پہ, وہ فنکشن کیسے کرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بتا سکتی ہے. تو یہ وہ اللہ کی ذات وہ پرنسپل دے رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سکون کیسے حاصل کر سکتے ہو. تو اس میں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں ہلکی سی روشنی ڈال دیں کہ وی آر اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس ایکچولی, باڈی اینڈ سول. So what we forget is our soul actually, and our soul, as per Muslims we know, our soul is our real core. Existence actually. It's the real core. Real existence of ourselves is our soul actually. کیونکہ باڈی تو اس دنیا سے آئی ہے, اس دنیا میں رہ جائے گی. سول عالم ارواح سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا تھا, اور یہ سول اللہ کے اذن سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, eternal. Why? قرآن tells us خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. اللہ نے اپنی چوائس سے ہماری ایگزسٹنس کو ہمیشہ کے لیے بنایا جب تک اللہ چاہیں. تو ہم اپنی سول کو بھول جاتے ہیں, اینڈ دا فوڈ فار سول از Allah's remembrance, the highest form of food. اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اچھے کام کر لینا. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو کسی مشکل سے نکالتے ہیں, تو آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. یو فیل گڈ, کنٹینٹ. وائی؟ بیکاز یور سول گاٹ سم فوڈ ایٹ دیٹ ٹائم. یہ جتنا بھی مال اور فیم ہے نا اور پاور, یہ تین چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, منی, فیم اینڈ پاور. کسی کے پاس منی بہت ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہی وانٹس ٹو ہیو پاور. کتنے شہزادوں نے اپنے بادشاہ باپوں کو قتل کیا ہے, شہزادے کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. Still, why is he after his father actually? Because he wants more now. تو وہ جب ہم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ جو سول ہے نا ہماری, اس کو ہم نے فوڈ دینا ہے, اور وہ اللہ کی ریممبرنس اور اللہ کی اطاعت سب سے زبردست ملتا ہے. باقی جو کچھ اچھے تھوڑے بہت کام کر کے اگر آپ نان مسلم رہ کے کہتے ہیں نا کہ چیریٹی کر دی, وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ویجیٹیرین ٹائپ کا فوڈ ہوتا ہے, یعنی ناٹ ریئلی نیوٹریشیس, اینڈ یو ناٹ گونا انجوائے ریئل ایسنس آف دیٹ. وہ آپ کو ایک مطلب سیکنڈری ٹائپ آف فوڈ ہے وہ. تو آپ اپنی سول کو یاد رکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا تعلق جو ہے نا وہ سول سے ہے. اللہ کے ریممبرنس, اللہ کی فرمانبرداری میں آپ کو جو فوڈ اور فیڈ ملے گی نا, آپ کی سول وہ ہونی چاہیے اسٹرانگ اور ہیلدی ہونی چاہیے, پھر آپ اچھا خوشی فیل کرتے ہیں. اور اسی لیے میں انشاءاللہ فائنلی کنکلوڈ بھی کروں گا اس بات سے کہ بہت ساری چیزوں میں نا آپ کو ایک ریلیکسیشن ملتی ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جی میں پہاڑوں میں جا کے بیٹھتا ہوں, مجھے ریلیکسیشن ملتی ہے, میں جم جاتا ہوں, مجھے ریلیکسیشن ملتی ہے, میں سائیکلنگ کرتا ہوں, مجھے ریلیکسیشن ملتی ہے, میں باہر چہل قدمی کرتا ہوں, میں شاپنگ مال میں جاتا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہوں, ان ساروں چیزوں میں مجھے بہت ریلیکس ہوتا ہوں. ریلیکسیشن ایک اور چیز ہے. اصل چیز جو ہے نا, جو دل کے سکون کی بات ہو رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز میں رکھا ہوا ہے. اور یہ جو ریلیکسیشن ہے نا, یہ اگر کسی بندے کے پاس مثال کے طور پہ بہت اچھی لوکیشن پہ وہ رہتا ہے, کسی بیچ ریزورٹ پہ رہتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ انتہائی ڈپریسڈ آدمی ہو, اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ کس ماحول میں ہے, دوست اس کے بہت زیادہ ہیں. اسی طرح سے کوئی بندہ فزیکلی بہت فٹ ہے, جم جاتا ہے, بہت فزیکلی یعنی اسٹرانگ ہے, فٹ ہے, ایکٹیو ہے, ہیلدی لائف اسٹائل ہے, کھانا بہت اچھا کھاتا ہے, بڑی صاف ستھری چیزیں کھاتا ہے, لیکن پھر بھی ڈپریسڈ ہے. تو اصل تعلق جو ہے نا ہمارے روح کے اطمینان کا, روح کے سکون کا اور اس بے چینی کو دور کرنے کا, وہ اپنے رب کو پہچاننے میں. سب سے پہلے تو رب کو پہچانو, اس کے بعد اس کی فرما برداری میں آؤ, اور یقین کرو کوئی ٹینشن نہیں اس کے بعد انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یعنی جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, یہ جو اسی لیے جو لوگ ایون آپ دیکھیں نان مسلم بھی جب یہ چیریٹیبل کام کرتے ہیں, جی آلٹروازم کی طرف جاتے ہیں, اچھا تو کہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. جی وہ اس لیے روح کو فیڈ ملتی ہے نا. تو آپ کو ایز اے نان مسلم بھی یہ چیزیں نا تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ مل رہے ہوتے ہیں آپ کو, جب آپ یہ کام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں. تو ایون دو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی واٹس ہیپننگ, بٹ اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ آن یو. اسی لیے میرے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ بیٹا جو چیز, جو مزہ پانی کسی کو پلانے میں ہے نا, وہ خود پینے میں نہیں. اللہ اکبر. پلانے میں آپ کو ہیپینس ملتی ہے, پینے میں صرف پلیجر ملتا ہے, چسکا ملتا ہے کہ آپ پانی پی لیں, لیکن جو پلا کے مزہ آتا ہے نا وہ. جب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بڑی اچھی جگہ پہ گھر ہے, بڑا سکون والی جگہ ہے, لیکن پھر بھی اس وقت دنیا کا ریچسٹ پرسن کون ہے؟ وی آل نو دیٹ, ایلون مسک. سبحان اللہ, ہی از دا ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ ایکچولی. اور میں کچھ مہینوں پہلے کی اسٹیٹس کے مطابق
$300+ billion اس کی ورتھ ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے. ڈو یو تھنک ہی از ہیپی اینڈ ہی از ویری کمفرٹیبل اینڈ سیٹسفائڈ؟ نو. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا نیوز کہ اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ دا ڈارک سیکرٹ یا ڈارک سائڈ آف ہز پرائیویٹ لائف. اگر آپ اس کو وہ آرٹیکل پڑھیں نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بندے کو پرائیویٹ لائف بھی چاہیے ہوتی ہے, کوئی وائف, کوئی فیملی ہو, کوئی آپ رات کو شام کو گھر جائیں, اتنا کام کر کے, اتنی کمپنیوں کے آپ مالک ہیں, آپ جائیں تو آپ کو کچھ ریلیکسیشن ملے, آپ کو اون کرے کوئی, کسی کو آپ اون کرتے ہو. وہ کہتا ہے کہ اس کی مطلب کتنی ڈائیورسز ہوئی ہیں اور کتنے پارٹنرز چینج ہوئے ہیں. اینڈ ہی سیز آئی ہیٹ ٹو گو ٹو ہوم ایٹ نائٹ الون, آئی ہیٹ. ڈو یو سی, اس کے پاس مال سب سے زیادہ ہے دنیا کے حساب سے, لیکن وہ